ہمارے آج کے مہمان سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور محمد اعجاز الحق، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں اعجاز آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اعجاز، جنرل ضیاء الحق مرحوم کی اسلامائزیشن اور جنرل پرویز مشرف کی انلائٹنڈ ماڈریشن میں کیا مماثلت ہے؟ دیکھیں، وہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ جو تھا وہ اور تھا، پرویز مشرف کا زمانہ جو وہ اور تھا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو اسلامائزیشن کا پروسیس شروع ہوا، انہوں نے ایک اپنی جو پاکستان کی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہ کی تھی کہ معاشرے میں جو فلاحی معاملات ہیں، خصوصی طور پر جیسے زکوٰۃ کا نظام ہو گیا، عشر کا نظام ہو گیا اور دیگر امور، ان کو اجاگر کرنے کے لیے کیا. جنرل پرویز مشرف صاحب جب آئے حکومت میں تو اس وقت 9/11 کے بعد دنیا کی ایک اور شکل اختیار کر چکا تھا، یعنی کہ 9/11 ہو چکا تھا اور ایک بہت پریشر تھا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں. تو ایک اجاگر کرنا تھا دنیا کو کہ اسلام جو ہے وہ ایک انلائٹنڈ ریلیجن ہے، اس قسم کا نہیں ہے جس قسم کا کہ دنیا اسے پرسیو کر رہی ہے. اور اس لیے انہوں نے جو انلائٹنڈ ماڈریشن کا کانسیپٹ دیا تھا، بیسیکلی اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف مہم چل رہی ہے دنیا کے اندر، خصوصی طور پر جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں کشمیر کے، پیلسٹائن کے، اگر ویسٹ ان کو حل کرے گا تو پھر مسلمان ممالک کے اندر خصوصی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کی جو اسلامائزیشن کی پالیسی تھی وہ سسٹین نہیں کر سکی؟ نہیں، سسٹین ضرور کیا. ہمارا معاشرہ دیکھیں، پاکستان کا معاشرہ جو ہے، اگر اس کے آپ 97% لوگوں کو دیکھیں، وہ اسلامی ذہن رکھتے ہیں، خصوصی طور پر مذہب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. اور جو بھی انہوں نے، آپ نے خود کہا کہ پرویز مشرف کی جو پالیسی تھی وہ بدلتے حالات کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی. بدلنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے. دیکھیں، انہوں نے ایک اور بالکل کانسیپٹ ہی اور تھا. انہوں نے اسلام کی مدرسہ ریفارمز کی تو بات کی، مدرسہ ریفارمز کی بات ضرور کی، لیکن مدرسوں کی بہتری کے لیے بات. جہاد کے بارے میں بھی ان کا موقف مختلف ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا مشرف نے کہ ہم ایسے مدرسوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ جہاد کی ٹریننگ دی جائے، جو کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کی اسلامائزیشن کی پالیسی سے بالکل متصادم نہیں. کوئی ایک مدرسہ ایسا ثابت نہیں ہو سکا جس میں کہ جنرل پرویز مشرف یا کوئی اور پاکستان کا یہ کہہ سکے کہ وہاں پر یہ پوری ایجنسیز کو. ایسا کہا نہیں، انہوں نے یہ کہا ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، لیکن میرے ساتھ کسی میٹنگ میں انہوں نے یہ نہیں کہا. البتہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی ایک میٹنگ تھی جس میں انہوں نے چیلنج کیا جنرل پرویز مشرف کو کہ اگر آپ کوئی مدرسہ ثابت کر دیں جہاں ملیٹنسی ہے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر اس مدرسے کو بند کروائیں گے. اور تمام ایجنسیز کو پھر انہوں نے اس میں ملوث کیا. کیا مشرف کے دور میں کوئی مدرسہ بند نہیں ہوا؟ جامعہ حفظہ کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں جو وہاں پر ایک افسوسناک آپریشن ہوا، اس کے علاوہ کوئی مدرسہ بند نہیں. سی ڈی اے کو یکدم غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مساجد گرانے کا خیال کیسے آ گیا؟ دیکھیں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، بلکہ بعد میں معلوم ہوا، کیونکہ 1996 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے وزارت مذہبی امور کو مدارس اور مساجد کو وزارت مذہبی امور سے، اور وفاق کے جو تھے، میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کے جو تھے، نکال کر اسے وزارت داخلہ کے سپرد کر دیا تھا. تو تمام معاملات جتنے مدارس اور مساجد، بات نہیں ہو رہی تھی تو آپ کس چیز کی مخالفت کر رہے تھے پھر؟ نہیں، مخالفت آپ کا اگر تعلق ہی نہیں تھا تو پھر آپ مخالفت کیوں کر رہے؟ نہیں، میں مخالفت تو اس بات کی تھی کہ مساجد کو نہیں گرانا چاہیے، اور اگر مساجد کو گرایا تھا تو ان کو بنانا چاہیے. اور میں نے خود جا کر پہلی اینٹ رکھی جس سے بڑی ناراضگی اور انلائٹنڈ ماڈریشن میں. نہیں، یہ اس وجہ سے یہ نہیں تھا کہ اس لیے مساجد کو گرایا جائے، یہ تجاوزات ہوں گی یا اور ساری مساجد کو گرایا بھی نہیں گیا تھا. ایک مسجد جو سڑک کے بیچ میں آ رہی تھی، تجاوزات تھی، انلیگل بنی تھی، آپ کیوں چاہتے تھے نہ گرائی جائیں؟ کیوں آپ ایک انلیگل چیز کو گرنے سے بچانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نیگوشیٹ کر کے کریں، اور جہاں پہ نیگوشیٹ کیا وہاں پہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا. اسلام آباد ہائی وے کے اندر 2 اور ایسی مساجد آئی تھیں جو کہ جماعت اہل سنت کی تھیں. جب ان سے نیگوسیشنز کی گئی تو انہوں نے بالکل متبادل جگہ پہ بھی ایکسیپٹ کیا اور وہ مساجد کو تبدیل کیا. آپ جو مذاکرات کر رہے تھے، جیسے جیسے آپ کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں ویسے ویسے سی ڈی اے نوٹس پہ نوٹس جاری کر دیتی ہے کہ فلاں مسجد گرا دو، فلاں مسجد گرا دو. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے، اور میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں یہاں کہ میں نے صرف پہلے 3 یا 4 دن کے لیے مذاکرات کیے تھے.
مارچ کے اندر جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی اور ابھی چلڈرنز لائبریری پہ قبضہ ہوا تھا, تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا, 4 دن میں نے مذاکرات کیے اور تقریباً ہم ایک انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ چکے تھے. اور جب سی ڈی اے نے وہ نوٹسز بھجوائے تو اس سے وہ جو دونوں بھائی تھے اس بات پہ بڑے ناراض ہوئے اور ہماری نیگوسیشن تقریباً رک گئیں. اس کے بعد میں نے دوبارہ پرنسپل سے اسٹوڈنٹ سے ملا اور جب بات آگے نہیں بڑھی تو میں وفاق المدارس کے تمام علماء کو کراچی جا کر ملا, انہیں لے کر آیا اور ان سے کہا کہ آپ ان سے بات چیت. کیا یہ حقیقت ہے اجاز کہ آپ نے عبدالرشید غازی کی گرفتاری جب ہوتی ہے, ان کے پاس خطرناک اسلحہ برآمد ہوتا ہے, تو آپ نے مشرف سے سفارش کر کے ان کو چھڑوایا؟ جی بالکل. کیوں؟ میں نے سفارش اس لیے کی تھی کہ کوئی چیز ان پہ ثابت نہیں ہوئی تھی اور وہ 3-4 ماہ سے انڈر گراؤنڈ تھے اور انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوئے انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا, جبکہ ہماری حکومت کو, ہماری ایجنسیوں کا ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا. میں نے صرف حکومت کی طرف سے گارنٹر تھے؟ میں حکومت کی طرف سے گارنٹر نہیں تھا, میں نے صرف جنرل پرویز مشرف کو یہ کہا تھا کہ اگر ان پہ کچھ ثابت ہو جائے تو آپ ان کو سزا دیں, اگر ان پہ ثابت نہ ہو. اچھا اجاز, یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ غازی عبدالرشید کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت اتنی قریبی ہے کہ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ ان کی رہائی کے لیے صدر پاکستان سے جا کے مطالبہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, یہ بات میں کلیئر کر دوں, وہ گرفتار کبھی نہیں ہوئے تھے, وہ انڈر گراؤنڈ تھے اور کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا. پاکستان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا, بہت کی جا رہی تھی. علماء کرام میرے پاس آئے تھے پاکستان کے. کون کون آئے تھے؟ 26. کوئی 10 نام بتا دو. مولانا سلیم اللہ صاحب سے لے کر اور ایک نام ہے نا. ہاں, مولانا سلیم اللہ صاحب, حنیف جلندری صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, تمام جو اس اتحاد تنظیمات مدارس دینی اور تمام مسالک کے 26 علماء آئے تھے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا جی کہ اگر ان پہ کچھ ثابت ہو جائے تو ان کو پکڑ لیں اور ہم ان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آئندہ ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں, میں نے جنرل پرویز مشرف سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں, جو شخص آپ کو مل ہی نہیں رہا اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دے اور اس پہ کچھ ثابت ہو جائے آپ اسے سزا دے دیں, اور اگر ثابت نہ ہو تو اسے سزا نہ دیں. تو پاکستان کی ایجنسیز کے حوالے ان کو کیا گیا, 15 دن وہ ایجنسی کے حوالے رہے. 15 دن کے بعد میرے کہنے پر نہیں, اپنی سیٹسفیکشن پہ ان ایجنسیز نے ان کو چھوڑا. کیا یہ حقیقت ہے جو مذہبی رہنما آپ سے ملنے آئے انہوں نے آپ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ملٹری انٹیلیجنس سے بات کی جائے سلسلے میں؟ اب بالکل ملٹری انٹیلیجنس سے بھی بات ہوئی تھی اور ملٹری انٹیلیجنس کا ہی وہ کیس تھا, کیونکہ جو گاڑی ان کی پکڑی گئی تھی وہ کیس ہی ملٹری انٹیلیجنس کا تھا اور ان کو حوالے ہی ملٹری انٹیلیجنس کے کیا گیا تھا. کیا کیس کیا تھا؟ کیا گاڑی پکڑی گئی تھی؟ کیا نکلا تھا؟ کوئی شخص ان کی گاڑی لے کر گیا تھا جس سے کوئی اسلحہ برآمد. عبدالرشید غازی کا کہنا ہے کہ مذاکرات اعجاز الحق نے ناکام کروائے اور وہ چاہتے تھے یہاں خون ریزی ہو. میں نے آپ کو بتایا پہ کہا ہے, مرحوم نے ریکارڈ پہ کہا, غصے میں کچھ کہہ دیا ہوگا. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ 3 دن میں نے مذاکرات کیے, اس کے بعد میں علماء کو لے کر آیا. یہ غازی صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ عبدالرشید غازی نے کیوں کہا کہ اعجاز الحق خون ریزی چاہتا تھا؟ یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیوں کہا. مجھے افسوس ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا, کیونکہ ان کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں بڑے قریبی تعلقات ہیں. دیکھیں, عبدالرشید غازی کا آپ ساتھ دے رہے تھے, عبدالرشید غازی کے لیے آپ صدر پاکستان کے پاس جاتے ہیں, عبدالرشید غازی یکدم کہنے لگ جاتے ہیں کہ اعجاز الحق خون ریزی چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ان کو زیادہ کوئی غلط فہمی پیدا کروانے کی کوشش کی ہو, لیکن یہ لوگ اس بات آپ کے اور ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کروا رہے ہیں. صاحب زندہ ہیں, وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ 3 دن کے بعد جب علماء کی ان سے میٹنگ ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے کوئی ملاقات نہیں کی, کوئی رابطہ نہیں کیا. چودھری شجاعت صاحب اس کے بعد مذاکرات کرتے رہے. مارچ سے لے کر جولائی تک میرا ان کا بالکل رابطہ نہیں ہوا. آپ نے یہ کہا کہ موجودہ مجلس عمل کے ایک رہنما ہیں شاہ عبدالعزیز, وہ عبدالرشید غازی کو جا کے اکساتے ہیں اور ان کو شاید دیتے ہیں کہ ہتھیار اٹھا لو. نہیں, میں نے یہ اس طرح سے نہیں کہا تھا. مولانا عبدالعزیز یہ جو آپ نے نام لیا ہمارے MNA کولیگ بھی تھے, اور میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ وہاں جا کر اور پریس وغیرہ میں کوئی بات چیت اس قسم کی کر رہے تھے جس سے کہ حکومت اور ان کے درمیان محاذرائی کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. I gave up the negotiation after the 3 days and I gave them up because I thought that this guy was under some sort of psychological pressure. He was giving unreasonable demand, un-Islamic demands, demand which cannot be implemented. Is it a correct statement? دیکھیں, میں نے یہ اس وقت کہا تھا جب کہ تمام علماء کرام کی ان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی تھی اور انہوں نے ان سے بات چیت کی اور ناکام ہو گئی. جب ایسے بزرگ رہنما وفاق المدارس کے جن کی 85 سال کی عمر ہے, جو ویل چیئرز پر بیٹھ کر وہاں آئے, انہوں نے ان کی منتیں کی اور جب یہ نہیں مانے تو انہی کا یہ اسٹیٹمنٹ تھی